لاہور چلڈرن ہاسپٹل میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے جہاں پر تقریباً جو 10 دن کا بچہ تھا جو کہ ان کی غفلت کی وجہ سے بیڈ سے نیچے گر کے اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے. انہوں نے ایک چھوٹی سی ڈرپ لگائی ہے, اس میں 2 انجیکشن ڈالے ہیں اور بچی تڑپنے لگ گئی. بچی یکدم ہی تڑپنے لگ گئی. 1 گھنٹے بعد ہی وہاں پہ ہلچل مچ گئی, شور مچ گیا سارے وارڈ میں کہ آپ کی بچی گر گئی, آپ کی بچی گر گئی ہے. اس کے نوز میں سے بلیڈنگ شروع ہو گئی ہے, خون نکل رہا ہے. اوپر دیکھا تو بچی کی آنکھیں سویلنگ, ادھر سے یہ ساری سویلنگ, یہ ساری گردن کے پاس ساری سویلنگ ہوئی ہوئی. جب آپ گئے ہیں وہاں پر تو بچی گری ہوئی تھی زمین گری ہوئی تھی, انہوں نے اٹھایا بھی نہیں اٹھایا بھی نہیں. آگے سے اسٹاف کہنے لگی کہ بچی گری ہے کہ مری تو نہیں ہے نا. ڈاکٹر اٹھا, اس نے ایسے انگوٹھے کے ساتھ اس کے ہارٹ کو دبایا اور کہنے لگا دل بند ہوا ہے, سانس تو آ رہا ہے. آگے آ کے پھر پمپ کو کھینچ کے باہر نکال دیا اور کہنے لگے اٹھاؤ اپنی بچی اور جاؤ. کیسے ہم اپنی بچی کی گود بھریں؟ ہمارے ساتھ محسن نقوی صاحب, ہمارے ساتھ انصاف کیجئے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان نعیم بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکھو ٹی وی. ناظرین, لاہور چلڈرن ہاسپٹل میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے جہاں پر جو سٹاف ہوتا ہے, جو نرس جو کہ شام کی ڈیوٹی کر رہی ہوتی ہیں, ان کی غفلت کی وجہ سے ایک نومولود بچہ جس کی عمر تقریباً جو 10 دن کا بچہ تھا جو کہ ان کی غفلت کی وجہ سے بیڈ سے نیچے گر کے اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے. اس وقت اس بچے کی جو دادی اماں ہیں وہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. ساری کہانی انہی کی زبانی جانتے ہیں کہ یہ بچے کو وہاں پر کیسے لے کر گئیں اور جو نرس تھی ان کی غفلت کی وجہ سے یہ کیسے معاملہ پیش آیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماں جی, پہلے تو بڑے افسوس کے ساتھ اللہ پاک آپ کو صبر جمیل عطا کرے. یہ کیا واقعہ ہوا تھا, بچے کو ہاسپٹل کیوں لے کے جانا پڑا؟ بس کچھ بھی نہیں تھا, اسے ہلکا سا ذرا سا زکام تھا اور ہم نے کہا کہ نہیں 10 دن کی بچی ہے, ہم گھر میں نہ ہی کچھ ایسا دیں کہ جس کی وجہ سے کچھ ہو, ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں. ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے, انہوں نے کہا کہ اسے نا چلڈرن ہاسپٹل میں لے جائیں, وہاں پہ ڈاکٹرز اچھی ہیں, انہیں چیک کریں گے اور میڈیسن دے دیں گے تو آپ واپس آ جانا. ہم چلے گئے, انہوں نے وہاں پہ ایڈمٹ کر لیا کہ اسے سردی لگی ہوئی ہے. سردی کی وجہ سے ایڈمٹ کر کے انہوں نے اوپر 3رے فلور پہ لے جا کے ہمیں وہ بیڈ کے اوپر اتنا سا چھوٹا سا بینچ ہی لگا لو اور اتنا اونچا تھا, اس کے اوپر 5 بچے پہلے ہی لیٹے ہوئے تھے, ہماری بچی کو بھی ساتھ لٹا دیا اور اس کے کپڑے اتار کے اسے ننگی کر کے لٹا دیا. میں نے کہا کہ اگر اسے سردی لگی ہوئی ہے یا اسے زکام ہے تو پھر کپڑے تو اتارتے ہی نہیں ہیں, بچے کو اور زیادہ ہیٹ دیتے ہیں, تو آپ نے کپڑے کیوں اتار؟ کہنے لگے ہم ڈاکٹر ہیں کہ آپ ڈاکٹر ہو, ہمیں پتہ ہے ہم کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. 2 گھنٹے سے ایسے ہی پڑی رہی. اس کے بعد وہ ایک سٹاف آئی, سٹاف آ کے انہوں نے ایک چھوٹی سی ڈرپ لگائی ہے, اس میں 2 انجیکشن ڈالے ہیں اور بچی تڑپنے لگ گئی. بچی یکدم ہی تڑپنے لگ گئی. میں چلائی, میں نے کہا کہ کیا لگا دیا اسے, کیا لگایا اسے جو یہ تڑپنے لگ گئی ہے. تو آگے سے وہ ایک اور سٹاف تھی, وہ چلانے لگی, کہنے لگی کہ ہم ڈاکٹر ہیں کہ آپ ڈاکٹر ہیں. وہ آئی, ایک انجیکشن اور لگایا اور بچی بالکل خاموش ہو گئی. ہم نے کہا کہ یہ کیوں خاموش ہو گئی ہے, ابھی تو 10 منٹ پہلے تو یہ چلا رہی تھی. تو کہہ رہی سو گئی ہے. سو گئی اور ہمیں باہر نکال دیا. آپ کو باہر نکال دیا؟ آپ کو کیوں باہر نکالا انہوں نے؟ کہ باہر جاؤ جی, ہم یہاں پہ شور شرابہ ہو رہا ہے, ہم بچوں کو دیکھ رہے ہیں, ہم نے میڈیسن دینی ہے, ہم نے یہ کرنی ہے, ہم نے وہ کرنی. ہمیں سب کو باہر, میں تھی, میری سسٹر تھی, میری بہو کی والدہ تھی. میری بہو تو پہلے ہی بیچاری گھر ہی تھی, اسے تو بعد میں فون کیا ہم نے کہ بچی کو ایڈمٹ کر دیا تو آپ آ جاؤ. یہ اپنے میاں کے ساتھ وہاں پہ آ گئی اور اسے نیچے بٹھا دیا. پھر ہم دوبارہ گئے ہیں تو کہنے لگے کہ رات کو یہاں پہ نہیں کوئی بھی رہے گا, یہاں پہ نہیں, سب نیچے جاؤ. سب نیچے جا کے ہم نیچے چلے گئے. ساری رات بچی کو کچھ نہیں دیا. صبح کو ہم, اس کی آنٹی آئی ہیں, میری سسٹر کی بہن آئی ہے, اس کا نام سریہ ہے, وہ آئی ہے اوپر. اس نے کہا کہ بچی کو کچھ کیجئے, یہ خاموش کیوں ہے, رات کی خاموش ہے, یہ سوئی ہوئی کہہ رہی ہیں, آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور خاموش ہے. کہنے لگا اس سے بھی نہ ٹارچر کیا گیا کہ آپ کیوں آئی ہیں, آپ کو باہر نکالا تھا, آپ کیوں آئی ہیں, ہم ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر کے راؤنڈ کا ٹائم ہو گیا, چلو جی باہر چلو باہر چلو, 9 بجے ڈاکٹر کا. سنڈے والے دن یہ بتائیے کہ ڈاکٹر کے کون سے راؤنڈ کا ٹائم ہوتا ہے؟ سنڈے والے دن تو کوئی ڈاکٹر ہی نہیں ہوتا. تو ہم نیچے آ گئے, نیچے آئے, 1 گھنٹے بعد ہی وہاں پہ ہلچل مچ گئی, شور مچ گیا سارے وارڈ میں کہ آپ کی بچی گر گئی, آپ کی بچی گر گئی ہے. وہ فوراً اوپر آئی ہیں. وہ کس نے بتایا آپ کو؟ وہ ایک ٹینڈر تھی وہاں پہ, اپنے کو باہر نہیں نکالا انہوں نے؟ اس کے پمپ لگا ہوا تھا اس کے بچے کو. وہ پمپ کر رہی تھی؟ وہ پمپ کر رہی تھی بچے کو.
تو وہ نیچے بھاگی بھاگی آئی کہ آپ کی بچی نیچے گری ہوئی ہے, سر کے بل نیچے گری ہے, اسے پکڑو جا کے, اس کے نوز میں سے بلیڈنگ شروع ہو گئی ہے, خون نکل رہا ہے. اوپر آئی ہیں وہ, انہوں نے دیکھا ہے, اٹھایا ہے, میں بھی بھاگی آئی ہوں, پھر مجھے بھی فون کیا انہوں نے, میں بھی آئی ہوں اوپر دیکھا تو بچی کی آنکھیں سویلنگ, ادھر سے یہ ساری سویلنگ, یہ ساری گردن کے پاس ساری سویلنگ ہوئی بھی. تو بچی بالکل ایسے نوز میں سے خون بہہ رہا جیسے بہت زیادہ خون بہہ رہا, اور سر سے کوئی خون نہیں بہہ رہا. سر اچھا, جب آپ گئے ہیں وہاں پر تو بچی گری ہوئی تھی زمین گری ہوئی تھی, تو انہوں نے اٹھایا بھی نہیں؟ اٹھایا بھی نہیں. ہم نے وہاں پہ شور کیا, ہم نے کہا کہ بچی کو کم سے کم اٹھا کے اوپر تو لٹا دیتے. بچی ہماری گری ہوئی ہے. میں زیادہ پھر بولی, میں چلائی, میں نے کہا کہ اس کا سٹی اسکین کیجئے, اس کا ٹیسٹ کیجئے, یہ دیکھیے کیا ہو گیا, اسے خون بہ رہا ہے. وہ آگے سے اسٹاف کہنے لگی کہ بچی گری ہے, کہ مری تو نہیں ہے نا, ہاں جو آپ اتنا چلا رہی ہو, چلو باہر, ہمیں ٹارچر کر کے پھر باہر. گر بھی گیا تو پھر اس کے باوجود آپ کو باہر نکالا؟ ہاں جی, اور اپنے آپ مان بھی رہی ہیں کہ ہم سے گرا, ہماری غفلت کی وجہ سے گرا ہے. یہ وہ نرس جو وہاں پر نرس بتا رہی ہے کہ ہم ٹھیک ہے. اور وہاں سے پھر انہوں نے وہ پولیس فورس بھی بلائی, پولیس بھی بلوائی نیچے سے, اپنے ہاسپٹل کی جو پولیس, وہ سیکیورٹی گارڈ تھے نہیں پولیس والا تھا وہ کوئی. تو وہ آ کے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے, غفلت کی وجہ سے, ڈاکٹروں کی غفلت کی وجہ سے, اس کی وجہ سے گری ہے نیچے, تو اللہ خیر کرے گا, کوئی بات نہیں. ہم نے کہا کہ گری ہے تو اس کا سٹی اسکین کیجئے, اس کے دماغ میں چوٹ آئی ہے, یہ بول رہی ہے نا اس ویڈیو میں اس کی نانی کہ اس کے چوٹ آئی. کہنے لگے کوئی چوٹ نہیں آئی ہے. ایسے ہی کر کے ہمیں باہر نکال دیا. پھر ہم آئے ہیں تو آگے ہمیں پوچھنے لگے, وہ ایک ڈاکٹر تھا, کالی شرٹ پہنی ہوئی تھی, اس نے, مجھے پہچان ہے اس کی. کہنے لگا کہ اب بچی کی حالت بہت سیریس ہو گئی ہے, نچلے حصے میں تو ویسے ہی جان ختم ہو گئی تھی اس کی. تو میں نے کہا کہ اس بچی کی سویلنگ ہو رہی ہے اور ٹانگیں بھی اکڑی ہوئی ہیں اس کی, یہ دیکھیے. کہنے لگے کہ ہم پمپ لگا دیں. میں آگے سے بولی, میں نے کہا کہ پمپ لگانا تو ہم سے پوچھ کے لگانا ہے, آپ ڈاکٹر خود ہی کہہ رہے ہو کہ ہم ڈاکٹر ہیں, ہم کر سکتے ہیں جو بھی کچھ کرنا ہے, ہم نے کرنا ہے. تو اب آپ ہم سے پوچھ رہے ہو کہ پمپ لگا دیں کہ نہ لگا دیں, آپ جو کچھ بھی بن پڑتا ہے آپ کریں. اس سے بچی کی حالت جیسے ہم لے کے آئے تھے ویسے کر کیجیے ہماری بچی. لیکن انہوں نے وہ پمپ لگا کے اور ہمارے ہاتھ میں تھما کے چلا گیا. آپ کے ہاتھ میں تھما کے چلے گئے, اس کو پمپ کرتے رہے. اور ہمیں کیا پتا کہ ہم کیسے کریں, ہمیں بتا کے تو جاتا ہے نا کہ کیسے کرنا ہے پمپ, اس سے کیسے کرنا ہے. ہم جیسے اس کی نانی بھی, بچی کی نانی بھی کر رہی تھی, میں بھی کر رہی تھی, ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیسے پمپ کرتے ہیں. کرتے گئے آخر سانس اس کا یہاں پر بس آ گیا. پھر وہ بچی کی نانی چلائیں, کہنے لگی کہ بچی 15 منٹ سے ایکسپائر ہو رہی ہے, اور دیکھو آ کے اس کی سانس نہیں چل رہی ہے, اس کے پمپ کے ساتھ بھی نہیں چل رہی ہے. ڈاکٹر اٹھا, اس نے ایسے انگوٹھے کے ساتھ اس کے ہارٹ کو دبایا اور کہنے لگا دل بند ہوا ہے, سانس تو آ رہا ہے, دل بند ہوا ہے. ہم نے کہا دل بند ہو گیا تو پھر سانس کہاں سے آ رہا ہے, دیکھو اسے. کہنے لگا پمپ کرتے جاؤ. ہم نے کہا کہ پمپ کرتے جاؤ. پاؤں بھی نیلے ہو گئے, اس کے جسم بھی سارا نیلا ہو گیا, پہلے نیلا ہو گیا پھر کالا ہونا شروع ہو گیا. ہم چلائے, ہم نے کہا کہ ہماری بچی کو دیکھو یہ کالی نیلی ہو رہی ہے. آگے آ کے پھر پمپ کو کھینچ کے باہر نکال دیا اور کہنے لگے اٹھاؤ اپنی بچی اور جاؤ. بس اتنی سی بات پہ ہماری بچی, یہ ایک رات کے اندر انہوں نے ہماری بچی گرا کے مار دی. اب تک FIR ہوگی؟ FRI ہم نے وہاں پہ اس کی آنٹی نے کروائی تھی, وہاں پہ وہ لگتا ہے نصیر آباد کا ایک. پولیس نے کیا کیا پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے. ہم تو آ گئے گھر. ہم نے کہا کہ ہم نے ایسے نہیں بچی کو لے کے جانا, بچی کو ہم کسی طریقے سے اب لے کے جائیں گے. آپ نے مارا ہے ہماری بچی کو گرا کے, ہم اب اسے کسی بات سے لے کے جائیں گے. اور آگے سے اسٹاف بھی اور ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں اگر نہیں بچی کو لے کے جاؤ گے نا تو ہم لاوارث کر کے مرد خانے میں پھینک دیں گے. اچھا, یہ اسٹاف کہہ رہا ہے؟ یہ اسٹاف کہہ رہے ہیں. فائنلی کیا ماجی کہنا چاہیں گے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب؟ اور جو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ دیکھیے ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, ہم غریب لوگ ہیں, ہمارا گھر دیکھیے, میری بچی کی حالت دیکھیے, یہ اس دن سے بستر میں پڑی ہوئی ہے اور کوئی حال نہیں اس کا. ہمیں انصاف دیجئے, ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیجئے اور ہمیں بتائیے کہ ہم کیا کریں, ہم کیسے بچی کو زندہ کریں, کیسے ہم اپنی گود بھریں, کیسے ہم اپنی بچی کی گود بھریں. ہمارے ساتھ محسن نقوی صاحب ہمارے ساتھ انصاف کیجئے. ہمارے ساتھ جو ہو چکا ہے, ہمیں کہا گیا وہاں پہ کہ اللہ کی رضا کے لیے, لیکن اللہ کی رضا گراتی نہیں ہے, بچوں کو گراتی نہیں ہے. اللہ کی رضا بچوں کو زندگی دیتی ہے, موت نہیں دیتی.
اللہ کی رضا سے ہو تو گھر میں ہو، ہمیں انصاف دیجئے، بس اتنی سے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیجئے، ہمارے ساتھ انصاف کیجئے، ہمارا گھر دیکھیے کہ کیسے ہم مہاجروں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ انصاف کیجئے۔ یہ حالات ہیں جی ناظرین کہ یہ بہت ہی غریب لوگ ہیں، اور جب میں ان کے گھر میں آیا اور میں نے جب ان کے حالات دیکھے تو یقین کریں میرا کلیجہ جو ہے وہ پھٹ گیا کہ اتنے غریب لوگ، لیکن ان کو کس طریقے سے وہاں پر ان کی عزت نفس کو مجروح کیا گیا اور ان کو روندا گیا، اور وہاں پر کس طریقے سے جو ہاسپٹل کا جو عملہ تھا، جو وہاں پر موجود سٹاف نرس تھیں، انہوں نے کس طریقے سے ان کو ٹارچر کیا، ان کے ساتھ بدتمیزی کی۔ لیکن اس کے بعد بچے کو جو ہے، ظاہری بات ہے جب آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے، اور پنجاب کے جتنے بھی سرکاری ہاسپٹل ہیں وہاں پر یہ معاملات ہوتے ہیں کہ نرسیں جو ہیں وہ موبائل چلا رہی ہوتی ہیں، ٹچ موبائل چلا رہی ہوتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب آپ سے مطالبہ ہے کہ جو بھی سٹاف موجود ہو ان کو موبائل نہ پرمیشن نہ دی جائے، موبائل بند ہونے چاہیے ان کے، وہ موبائل میں مگن ہوتے ہیں تو پیشنٹ جو ہے اس کی طرف ان کا دھیان نہیں ہوتا، تو اسی غفلت کی وجہ سے جو ہے اس معصوم کلی کی جو ہے وہ جان چلے گی اور وہ بیڈ سے نیچے گری۔ اور یہ سائیڈ ونڈو پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس کی تصویر بھی بچی کی چل رہی ہے، اور اس کی آنکھیں آپ دیکھیں کس طریقے سے سویل ہوئی ہیں۔ لیکن آپ سے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب اور جو صحت کے وزیر ہیں ان کو چاہیے کہ اس چیز کا نوٹس لیں، یہ بڑا سنگین معاملہ ہے۔ ایک چھوٹی سی بچی کو جو ہے کس طریقے سے ڈاکٹروں نے جو ہے وہ جو وہاں پر موجود سٹاف تھا، جو نرس وہاں پر موجود تھی، کس طریقے سے انہوں نے نیچے گرایا ہے، ان کی غفلت کی وجہ سے بچی نیچے گری ہے ان کے بقول۔ اور اس معاملے کو ذرا دیکھیں اور ان کو انصاف فراہم کریں، اسی امید کے ساتھ کہ ان لوگوں کو انصاف ملے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان نعیم بھٹی کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے دیکھو ٹی وی۔